محمد ظفر امام متعلم مدرسہ زکریا دولت نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم. فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں. صاحب سرن معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو موضوع میری زبان و ذہن کو روشن کرنے لگا ہے وہ موضوع اہمیت قرآن ہے. سامعین کرام، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کون سی مشکل، کون سی الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے. اگر ہمارے دوست کا خط ہماری طرف آئے اور وہ کسی ایسی زبان ہو جو ہم نہ پڑھ سکے تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی بتا دے کہ دوست نے اس خط میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے. مگر افسوس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اس کتاب کے بارے میں ہمیں یہ کبھی تجسس نہیں ہوا کہ اس میں لکھا کیا ہے. ساری زندگی گزر جاتی اس کو بغیر جانے اور سمجھے ہم پڑھتے رہتے ہیں. مکملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، مکملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، اس مصلحت کے خزانے کو باندھ رکھا ہے. سامعین کرام، قرآن روحانی جسمانی دونوں قسموں کی بیماری کے لیے شفا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی ہے. قرآن مجید کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا. ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں اور دشمنوں کی سازش قرآن پاک کے سامنے ایک بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہے. قرآن مجید کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے. ہم نے قرآن پاک کے سامنے بارہا دشمنوں کو خائب و قاتل ہوتے دیکھا ہے، بکھرتے اور بھاگتے دیکھا ہے. ہندوستان کے جوگی پنڈت اور سادھو اس کلام کے سامنے بے بس ہو گئے اور پر ہم پکار اٹھے. یہ بہت اعلیٰ کلام ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر سامعین کرام، آج کئی مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاکی سبیل علوم کا سہارا لیتے ہیں. قرآن اپنے قوت، شفا، شان اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے، مگر مسلمان چاہے اور لالچ حامیوں کے ڈر پر اپنا ایمان اور عقیدہ تباہ کر رہے ہیں. تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تم جو قرآن اور نماز کی بغیر جیتے ہو اس کا کیا؟ سامعین کرام، ایسی قرآن کی جب فلوٹ چلے، یہ سچی پختہ اور مضبوط کتاب ہے، ہم سب کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سامعین کرام، امت کا اہل علم شفا بالقرآن کا ہمیشہ معمول رہا ہے. اس کی برکت افواہ جس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا. یہ رات کو قرآن خود کھول رہا ہے، یہ رات کو قرآن خود کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے. سامعین کرام، آج کے دور میں جبکہ عملیات میں کالا علم اور دوسرے بہت سے خرافات کے رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس پرفتن دور کے اندر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے ذریعے علاج کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. آیت قرآن کے ذریعے اپنی بیماری اور مشکلات اور پریشانی کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآنی تعلیمات حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نیچے گراتے ہیں. جو قرآن پر عمل کرے
وهدى ورحمة للمؤمنين. اے لوگوں، تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہدایت و رحمت ہے مؤمنین کے لیے. قرآن برکت کی بھی کتاب ہے، رحمت کی بھی کتاب ہے، شفا کی بھی کتاب ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے سینوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم حصول برکت کے لیے قرآن خوانیت تو خوب کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا تو ہم بھاگ کر قدر نظر آتے ہیں. ہماری زندگی میں قرآن کی مناسبت نہیں تو ایسے حالات میں سلت خواری نہ ملے گی اور کیا ملے گی؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. سامعین کرام، بس ضرور اس بات کہ ہم قرآن کو اچھے لبوں لہجہ حروف اور مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. صبح و شام کثرت سے تلاوت کلام اللہ ہماری زندگی کا معمول ہو. قرآن کے حلال کرتے چیز کو حلال جانے اور حرام کرتے چیز کو حرام سمجھ کر اس کو کرنے سے رک جائے، کیونکہ قرآن ہماری زندگی جینے کے لیے ایک اصول ہے، مکمل ضابطہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تلاوت و سماعت کے ساتھ قرآن کے احکام کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے کی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.